نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ماہ رمضان کی آمد ہے. یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، زنجیروں میں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے اور پھر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. گویا کہ ماہ رمضان ایک ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں 24 گھنٹے بندے کا وقت، بندہ مومن کا وقت جو ہے عبادت و ریاضت میں گزرتا ہے. یعنی دن کو روزہ ہے تو رات کو قیام ہے. اس لیے علامہ جوزی فرماتے ہیں علیہ رحمہ کہ انسان کے دو نفس ہیں، خواہشات نفسانی جو انسان کو برائی کی دعوت دیتے ہیں، گناہ کی دعوت دیتے ہیں. ایک دن کا ہے اور ایک رات کا ہے. جب مسلمان دن کو روزہ رکھتا ہے تو خواہشات نفسانی یعنی یہ جو دن کا نفس ہے اس کی مخالفت کرتا ہے اور اس کی جو خواہشات ہیں انہیں کنٹرول کرتا ہے. وہ جو خواہشات نفسانی انسان کو برائی کی دعوت دیتی، کیونکہ شیطان تو قید ہو گیا، لیکن جو ہے نفس امارہ جو انسان کے ساتھ ہے وہ برائی کی برابر جو ہے وہ دعوت دیتا ہے. تو روزے کی حالت میں جو ہے اس کا زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا، کیونکہ روزہ دار نے خود کو دن بھر جو ہے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا اور جو خواہشات نفسانی ہیں ان سے الگ ہو گیا. اور رات کا قیام کیا تو وہ بھی یہی ہے کہ نفس یہی چاہتا ہے کہ انسان آرام کرے، سوئے، نیند کے مسئلے، لیکن رات کو اٹھ کر کے نماز تراویح اس نے پڑھا اور قرآن سنا، قرآن کی تلاوت کو سنا، نماز کی حالت میں کھڑا رہا، تو رات کا نفس جو ہے اس کی خواہشات کو جو ہے ختم کیا گیا، اسے توڑا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو روزے دار روزہ رکھتے ہیں بڑے شوق سے روزہ رکھتے ہیں، اور واضح ہے کہ یہ فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. تو چوتھا جو ستون ہے، پلر ہے، وہ روزہ ہے. اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں جیسا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان پر بھی روزے فرض تھے. تو لوگ بڑے شوق سے روزہ رکھتے ہیں، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو خوب جو ہے کھاتے ہیں، پیٹ بھر کر کے. طرح طرح کے جو ہے کھانے ان کے سامنے ہوتے ہیں، فروٹ ہیں، فروٹ چاٹ ہے، دہی بلے ہیں، پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا چیزیں جمع کر لیتے ہیں. اگرچہ ان کا کھانا کوئی حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں. اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کرتا ہے. ارشاد فرمایا قُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. لوگو ضرور کھاؤ کیونکہ جسم کی یہ ضرورت ہے کھانا، اور فرمایا کہ پیو، یہ بھی جسم کی ضرورت ہے کھانا اور پینا، لیکن فرمایا فضول خرچی نہ کرو، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ، پیٹ بھر بھر کے نہ کھاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو جو ہے پسند نہیں کرتا. تو لہذا افطاری کے وقت ضرور کھانا کھایا جائے، لیکن اتنا جتنا کہ ضرورت ہے، بلکہ کم کھایا جائے. اور یہ جو طرح طرح کے کھانے ہیں اس میں آپ لوگوں کا حق نہیں ہے جو مالدار ہیں، جن کے پاس خوب دولت ہے اور خوب جو ہے روزہ افطار کرتے ہیں، بلکہ بوفے تک کھاتے ہیں اور افطار پارٹیاں جو ہے چلتی ہیں، پورے پورے ہوٹل جو ہے بک ہوتے ہیں.
تو یہ طریقہ جو ہے پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، اگرچہ جائز ہے، حلال مال کے ذریعے سے آپ کھا رہے ہیں، کوئی حرام مال شامل نہیں ہے، آپ کی کمائی آپ کی محنت ہے، لیکن اس کے نقصانات ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ماہ رمضان جو ہے وہ سخاوت کا مہینہ ہے، فراخ دلی کا مہینہ ہے، وسعت کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے، مال دی ہے، آپ عام مہینوں میں بھی خوب کھاتے ہیں، 11 مہینے جو آپ کے پاس طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، لیکن ایک مہینہ جو ہے یہ قربانی کا تقاضا کرتا ہے، قربانی مانگتا ہے۔ یہ جو کچھ آپ اپنے لیے کھا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اس میں اپنا کھانا کم کر دیں، اور اسی میں سے جو ہے غربا تک پہنچائیں۔ واضح ہے آپ کے رشتہ دار بھی غربا ہوں گے، پڑوسی بھی ہوں گے، دوست ہوں گے، تو غربا کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن میں تو یہاں تک کہا گیا ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، فرمایا جو مالدار لوگ ہیں ان کے پاس جو دولت ہے، اس دولت کے اکیلے مالک نہیں، ان کی اس دولت میں جو ہے غربا، تنگ دست فقراء اور محروم طبقے کا بھی حصہ ہے، اور اگر انہیں نہیں دیں گے ان کا جو متعین حصہ ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لوگ شکایت کریں گے۔ تو روزے کا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے، طہارت ہے، نفس امارہ کو جو ہے مارنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نفس کے تابع نہیں کرنا، نفس کی خواہشات کے تابع نہیں کرنا، بلکہ نفس کو اور اپنے جو ہے ذات کو جو ہے اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے۔ اور حکم کے تابع کیسے ہوں گے؟ جب تقوی آئے گا، اور اتنا کھائیں جو آپ کی ضرورت ہے، بلکہ ضرورت سے بھی کم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، فرمایا کہ ما مالا ابن آدم وعاء شرا من بطنہ، فرمایا کہ انسان جو پیٹ بھرتا ہے، یعنی جو برتن کو بھرتا ہے کسی چیز کے ذریعے سے، فرماتے سب سے برا طریقہ جو بھرنے کا ہے وہ ہے پیٹ کا، یعنی برا پیٹ ہے انسان کا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے۔ فرمایا حسب ابن آدم لقیمات، فرمایا کہ انسان کے لیے جو ہے تھوڑے سے لقمے جو ہے وہ کیا ہیں؟ کافی ہیں کہ یقمن صلبہ، جس سے جو ہے اپنے آپ کو کھڑا کر سکے، چل پھر سکے اتنا۔ فرمایا کہ اس کے 3 حصے جو ہے وہ رکھے جائیں، اگر کھانا بھی چاہتا ہے تو فرمایا ایک حصہ کھانے کا ہو، ایک حصہ جو ہے پینے کا ہو، ایک حصہ سانس لینے کا ہو۔ اگر زیادہ کھا لے گا تو پھر پیے گا کیسے اور سانس کیسے لے گا؟ اس کا چلنا پھرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو 3 حصے جو ہے پیٹ کے 3 حصے رکھے جائیں، ایک کھانے کے لیے، دوسرا پینے کے لیے، اور تیسرا جو ہے وہ سانس لینے کے لیے۔ تو الغرض اگر کوئی شخص جو ہے پیٹ بھر کے کھائے گا تو اس سے جو ہے نفس کی جو ہے وہ تسکین ہوگی، اور نفس کی تسکین جو ہے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے جو ہے وہ نقصان کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے، اسی طرح دوڑتا ہے کہ جس طرح انسان کے جسم کے اندر خون جو ہے وہ گردش کرتا ہے، یعنی ہمہ وقت شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ خوب کھا لے، پیٹ بھر کے کھا لے، اور پھر جو ہے وہ اسی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو ہے یاد الہی سے غافل ہو جائے، نمازیں چھوٹ جائیں، رات کا قیام چھوٹ جائے، قرآن کی تلاوت چھوٹ جائے، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت چھوٹ جائے۔ شیطان کی یہی کاوش ہے تاکہ انسان کو جو ہے جنت کا حقدار بنانے کی بجائے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ دوزخ کی آگ میں جو ہے وہ جلتا رہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم کھائیں، کیونکہ جب کم کھائیں گے تو انسان جو ہے کم کھانے والا جو ہے چست رہتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ توانائی ہوتی ہے، اور پھر بڑے شوق سے عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اضافی نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، رات کو نماز تراویح پڑھتا ہے، اس سے ہٹ کر کے نماز تہجد پڑھتا ہے۔ لیکن اگر زیادہ کھا لے گا تو وہی اسی اپنی پیٹ کی فکر میں جو ہے وہ رہے گا کہ کب جو ہے پیٹ کو خالی جو ہے وہ کیا جائے، تو اسی فکر میں جو ہے پھر سستی ہو جائے گی، کاہلی ہو جائے گی زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ تو اسی سستی اور کاہلی میں جو ہے چاہے وہ نماز پڑھ بھی لے، کیونکہ ماہ رمضان کے برکات ہیں، ہر آدمی جو ہے وہ نماز کے لیے بھاگتا ہے، نماز پڑھ بھی لے گا،
لیکن پھر بھی فرض نماز تو پڑھ لے گا، سنتیں پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، سنتیں پڑھی ہیں تو نوافل نہیں پڑھ سکے گا، نوافل پڑھے ہیں تو اضافی عبادت نہیں کرے گا، کچھ دیر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ ماہ رمضان تو ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب جو ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی نیکیوں کا ایک لامتناہی جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اور یہ ماہ رمضان بار بار تھوڑا آتا ہے، سال میں ایک بار آتا ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ اس سال ہمیں ماہ رمضان تو میسر آ گیا، آئندہ سال میسر بھی آتا ہے کہ نہیں۔ اور پھر اگر آپ نے نمازیں پڑھ لی تو رات کو نماز تراویح کیسے پڑھی جائے گی؟ وہی سستی کاہلی، اب جو ہے وہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، سونے کو دل کر رہا ہے، غشی پڑ گئی ہے، اور اسی طرح جو ہے پیٹ کی فکر، اپنی ذات کی فکر میں جو ہے انسان بہت سارے اعمال صالح کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جو ہے وہ غربا کی فکر کی جائے، انہیں بھی دیکھا جائے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ 11 ماہ جو ہے نئے نئے کھانے کے لیے بہترین گوشت میسر ہے، خاص کر کے پاکستان میں تو غربت و افلاس جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، مہنگائی انتہائی درجے کی ہے، یعنی مٹن بیف کھانا تو ایک طرف رہا، جو ہے وہ چکن جو ہے وہ کھانے کو میسر نہیں آتی، سبزی جو ہے اتنی مہنگی ہو چکی ہے۔ تو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں اپنے لیے ہی رکھتے جائیں، عام دنوں میں آپ کھاتے ہیں تو اسی میں سے جو ہے غربا تک پہنچائیں، ضرورت مندوں تک پہنچائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے، فرمایا قیامت کے دن میں اسے حوض کوثر جو ہے پلاؤں گا، اور ایسا کہ اس کی پیاس ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کریں، آپ کے بھائی ہوں گے جو غریب ہوں گے، پڑوسی ہوں گے جو غریب ہوں گے، آپ کے قرب جوار کے رہنے والے ہوں گے جو تنگ دست ہوں گے، ان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ اس طرح انہیں کھانا میسر نہیں ہوتا ہوگا، یا پھر قرب و جوار نہیں تو کم از کم آپ کے دور کے قریب کے مسلمان ضرور ہیں جو غربت و افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان حکیم جو ہے، جن کا تذکرہ جو ہے قرآن میں بھی ہے، سورہ لقمان، سورت کا نام ہی سورہ لقمان ہے، آپ کے نام سے ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ معدے کو جو ہے وہ خالی رکھنا ہے، جب معدہ خالی رہے گا تو پھر یہ جو تفکرات ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، سوچ بچار ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر پیٹ بھر کے کھائیں گے تو پھر یہی سوچ بچار، یہی فکر کہ اب کیا کرنا ہے، اسے کیسے معدے کو صاف کرنا ہے، پھر طرح طرح کی دوائیاں لوگ کھاتے ہیں، میڈیسن استعمال کرتے ہیں تاکہ معدہ جو ہے وہ درست رہے۔ تو اس طرح کا قدم ہی پہلے سے نہ اٹھائیں کہ آپ کو معدے کی فکر ہے، اور اپنی فکر میں رہیں اور یاد الہی سے غافل ہو جائیں۔ ماہ رمضان جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والا مہینہ ہے، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے سے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بڑا عظیم شان مہینہ ہے، جو برکت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ تو یہ اللہ نے ہمیں عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے، پتہ نہیں اس سال ملا ہے، میسر آیا ہے، توفیق ملی، آئندہ توفیق ملے یا نہ ملے، تو روزوں تک محدود نہ رہیں، فرض کی ادائیگی تک، یا اسی طرح نماز تراویح تک محدود نہ رہیں، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو جو ہے اپنی ذات پر کم خرچ کرنے کی بجائے جو ہے غربا اور فقراء پر خرچ کریں، تاکہ فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور اللہ کے اس فرمان پر عمل بھی ہو جائے۔ فرمایا قُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور اسی آیت کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو ہے وہ طب سے متعلق جتنی بھی احکام ہیں وہ اسی آیت کے اندر جو ہے بیان کر دیے گئے ہیں۔ طب بھی اسی بات کا کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کم کھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔